نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ایسے عناصر جو انسان کی زندگی کے نظام کو درہم برہم کرتے ہیں، ان عناصر میں سے ایک عنصر جذباتیت ہے۔ یعنی انسان جب جذبات میں فیصلہ کرتا ہے تو وہ بہت کچھ کھو دیتا ہے۔ جب کسی نے بھی جذبات میں فیصلہ کیا ہے، اس کے ہاتھ میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں آیا۔ اس لیے اسلام، ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہے، اس میں ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ اگر آپ کو درپیش ہو، فوراً اس پر فیصلہ نہ کریں، فوراً اس پر عمل نہ کریں، تحقیق کریں، تفتیش کریں، دیکھ بھال کریں، صحیح تدبر کے بعد آپ اپنی رائے قائم کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بازار میں کسی کو ٹکر لگ جائے تو وہ بندہ اگر جذباتیت کا شکار ہے تو جھگڑا کھڑا کر دیتا ہے، اور اس ٹکر کی وجہ سے جھگڑتے جانے تک چلی جاتی ہیں۔ دو خاندان، دو گاؤں، دو قومیں آپس میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، ایک جذباتی انسان کے غلط فیصلے کی وجہ سے، ایک جذباتی انسان کی غلطی کی وجہ سے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جذباتیت یہ موت ہے معاشرے کی، جذباتیت یہ ناسور ہے خاندانوں کے درمیان۔ جیسے وہ دیمک لگتی ہے نا، لکڑی کو کھا کر ختم کر دیتی ہے، ایسے جذباتیت کے اندر کیے گئے فیصلے خاندان کو بالکل ملیہ میٹ کر دیتے ہیں۔ اخلاقی اعتبار سے ہو، مالی نظام ہو انسان کا، یا گھریلو سسٹم ہو، سب کا سب جذباتی فیصلے کی وجہ سے تباہ ہو جاتا ہے۔ آئے روز قتل و غارت ہم دیکھتے ہیں، نوجوان قتل ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی بات پر جذبات میں آ کر اگلا دوسرے کی جان لے لیتا ہے، چھوٹی سی بات میں آ کر دوسرے کے خاندان کے تمام بزرگوں کو گالیوں سے نواز دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑی بیماری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک نکاح کی محفل سجی تھی اور تمام خاندان کے لوگ، دونوں دولہا اور دلہن کے سارا خاندان موجود تھا اور عزیز و اقارب بھی موجود تھے۔ نکاح پڑھانے کا جب وقت آیا، دلہن بھی بیٹھی تھی، دولہا بھی، اور اس کے والدین بھی اسٹیج پر، تو مولوی صاحب نے، قاضی صاحب نے نکاح پڑھانے سے پہلے ایک لفظ کہا، ایک بات کی، اعلان کیا کہ اگر کسی کو اس نکاح پر اعتراض تو نہیں، اگر کسی کو اعتراض ہے تو بتا دے۔ یہ بات کرنی تھی کہ وہ پیچھے سے ایک نوجوان خوبصورت لڑکی ایک بچے کو، چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر آگے اسٹیج کی طرف آنا شروع ہوئی۔ اب جیسے وہ آنے لگی، دلہن ایک دم غصے سے کھڑی ہوئی اور دلہے کے منہ پر تھپڑ مارنے لگی، اسے کوسنے لگی، نوچنے لگی۔ دلہے کا والد بندوق لینے کے لیے بھاگا اور دلہن کی والدہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ سالیاں دولہے کو گالیاں دینے لگی اور سالے آستینے چڑھا کر کھڑے ہو گئے۔ تو مولوی صاحب نے کہا، آپ لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، اس سے آنے کی وجہ تو پوچھو، کیوں یہ پیچھے سے آگے آئی؟ انہیں چپ کرا کر جب مولوی صاحب نے پوچھا کہ محترمہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، وہ لوگ تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ اس کی بیوی ہے اور یہ اس کا بچہ ہے کہیں سے۔ اس نے کہا کہ میں پیچھے تھی اور وہاں آواز نہیں آ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ نکاح کی بابرکت محفل ہے، تو میں نکاح کے یہ جو کلمات ہیں اس کو میں خود سنوں، تو میں آگے آئی۔ اب دیکھیں، تصویر کا رخ کچھ اور تھا اور لوگوں نے کچھ اور لیا۔ اس لیے کبھی بھی جذبات کا شکار نہیں ہونا چاہیے، حقائق کو پہلے دیکھنا چاہیے، اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہر گھر میں تقریباً کوئی انسان خاندان میں جذباتی ہوتا ہے، اور وہ اپنی سکون کو بھی غارت کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کے سکون کو بھی غارت کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔